قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تقریباً 3 مہینے سے بذات خود میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے نہیں ملا۔ میں نے 3 کنٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشنز دائر کی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ساری کلبوں کے ڈسپوز آف ہو گئیں۔ SIFC کے بارے میں نے قومی اسمبلی میں متعدد سوالات پوچھے ہیں کہ مجھے بتایا جائے کہ اس پہ لوگ کون ہیں جن کو نوکریاں ملی ہیں، ان کی تنخواہیں کیا ہیں، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ ایاز صادق صاحب، آپ اسپیکر صاحب، آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، آپ نے ہمارے ممبران کا تحفظ نہیں کیا جب لوگوں نے آ کے ان کو پارلیمان کے اندر سے گھسیٹا۔ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی ریزولوشن کا تحفظ نہیں کیا جو آپ کے سیکریٹریٹ سے غائب۔ ان کو حکم وزیر اعظم عمران خان صاحب دیں گے۔ یہ بل آیا ہے، اس کے اوپر جانچ پڑتال ہوگی، اس کے اوپر صوبائی ممبران جو ہے وہ اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے، اس کے اوپر پارٹی کی سینئرز وہ اپنا انپٹ دیں گے، اور سب سے اہم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بریف کیا جائے گا، اور جو وہ آگے سے احکامات دیں گے تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اس پہ تو آرا ہو ہی نہیں سکتی۔ آج ہمارے وکلاء حضرات کی میٹنگ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، 6 لوگوں کا پینل گیا ہوا ہے جو کہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آرڈر دیا تھا۔ قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تقریباً 3 مہینے سے بذات خود میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے نہیں ملا۔ میں نے 3 کنٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشنز دائر کی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ساری کلبوں کے ڈسپوز آف ہو گئیں۔ بار ہم لوگ اڈیالہ جیل گئے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود ہمارا نام دیتے ہیں کہ میں نے اپنی سیاسی رفقا کاروں سے، اپنے ساتھیوں سے ملاقات کرنی ہے، ان کو ہم سے ملاقات نہیں کرنی دی جا رہی۔ یہ آئین اور قانون کی سراسر مخالفت ہے، اس کو ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ کل ہمارے ساتھیوں نے قومی اسمبلی میں زبردست سپیچز کی، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے، علی محمد خان صاحب نے، ہمارے باقی ساتھیوں نے، عامر ڈوگر صاحب نے، انہوں نے بات کی فلسطین کے اوپر۔ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ ہم نے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ فلسطین کی عوام کا حق ان کو دیا جائے، اور اسرائیل کی جارحیت کو ہم لوگ سراسر ریجیکٹ کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ عمر ایوب صاحب، مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے حوالے سے 2 اہم بڑی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں آلریڈی مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2017 موجود ہے، تو نئے بل لانے کی خیبر پختونخوا حکومت کو کیا ضرورت پڑی؟ اور دوسرا جو بڑا یہ تنقید ہو رہا ہے کہ 18ویں ترمیم پر حملہ ہے کہ SFIC ایک غیر پارلیمانی اور غیر قانونی کے ادارہ ہے، وہ کس طرح ایک صوبے کو ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ آپ یہ بل پاس کرائیں؟ سلمان اکرم راجہ نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ بل اوپر سے آیا ہے، تو کس طرح اس کو ٹیک اپ کریں گے؟ دیکھیں جی، SIFC کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، قومی اسمبلی میں میں نے بتایا، اور میں نے سپیچز میں بھی بتایا، اور آپ کی بات درست ہے کہ SIFC کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پر یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ آپ کا ایک میٹنگ میں گیس کی پرائسنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور آپ کی میٹنگ جو ہوتی ہے، جو آپ کی کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے، یا آپ کی جو اپروول جہاں سے دی جاتی ہیں تو ECC وہ دیتی ہے اور پھر کابینہ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ یہاں پہ یہ فارم 47 کی حکومت وہ بریفنگ دے رہی ہے اور اجازت لے رہی ہے SIFC سے۔ SIFC کے بارے میں نے قومی اسمبلی میں متعدد سوالات پوچھے ہیں کہ مجھے بتایا جائے کہ اس پہ لوگ کون ہیں جن کو نوکریاں ملی ہیں، ان کی تنخواہیں کیا ہیں، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کیا وہ بزنس میں کوئی مہارت رکھتے ہیں؟ تھوڑی بہت ہم نے بھی فائنینس پڑھی ہے، تو ہمیں یہ بتائیں کہ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا ہے، موڈیفائڈ انٹرنل ریٹرن ریٹ آف ریٹرن کیا ہے، انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کیا ہے، ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو انالیسس کیا ہے، آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی انالیسس، ریشو انالیسس کیسے کرتے ہیں؟ آج تک اس سوال کا جواب مجھے نہیں ملا، بلکہ اسپیکر آفس نے میرے سارے کے سارے سوال تقریباً انہوں نے ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے جواب نہیں دے رہے ہیں، یا پھر آؤٹ رائٹ کہتے ہیں یہ سیکرٹ ہے۔ آپ کے سوال کے جواب کے اوپر انڈیویجولی یہ میں بات کروں تو مائنز اور منرلز بل کے اوپر ڈیٹیل آپ کو انپٹ صوبائی حکومت کے ترجمان یا ہمارے صوبے کے پارٹی کے جو ساتھی ہیں وہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے جتنے کہا کہ سر شہران ترگے اجب خان یہ سازش میں مطلب اس کو اس لیے صوبائی نشستیں نہیں کی۔ کوئی ایسی بات، اس طرح کی بات جو ہے وہ پارٹی کے اندر مختلف مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں،
اور آپس میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ برتن ایک دوسرے کے ساتھ لگتے رہتے ہیں. ہم لوگ سب کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں ہم لوگ متحد ہیں, پارٹی متحد ہے. میری کسی کے ساتھ یا بنتی ہے نہ بنتی, انڈیویجولی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں, اور یہ ڈیموکریٹک اور جمہوری پارٹی ہے. یہ کوئی تابعدار یا پھر آپ سمجھے کہ مغلی پارٹی نہیں ہے جس طرح پیپلز پارٹی ہو گئی یا مسلم لیگ نون یا MQM. یہاں پہ ہر ایک شخص یا فیصل جاوید صاحب یا میری نہیں بنتی, تو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ, ان کا ہماری بڑی اچھی دوستی ہے, ان کا بھی تعلق ہری پور سے, میں کہہ دوں, واضح کر دوں. تو ہم لوگ, میں مثالاً آپ کو بتا رہا ہوں, ہماری کوئی بات ہو تو ہم لوگ بھائی ہیں, ہم لوگ آپس میں بات تنازع ٹھیک کر دیں. کسی باہر کے شخص کے پیٹ میں مروڑ نہیں پڑنا چاہیے. کہ پچھلے ہفتے ہمارے ممبر قومی اسمبلی اور صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف KPK جنید اکبر خان صاحب نے جو سپیچ کی تھی آپ کے کاٹلنگ ڈرون حملے کے حوالے سے, تو وہ سپیچ جو ہے وہ تو ہمارے اپوزیشن ممبرز کی جب میں اٹھتا ہوں تو وہ وہاں سے اٹھ جاتی ہے, وہ نشریات آتے نہیں ہیں, ٹوٹی پوٹی ہمیں کلپس مل جاتی ہیں. پر جنید اکبر خان صاحب کی سپیچ کے حوالے سے میرے ذرائع نے مجھے انفارمیشن دی ہے کہ کوئی نامعلوم شخص وہاں پہ گئے اور انہوں نے قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے جنید اکبر خان صاحب کی مکمل سپیچ جو تحریری بھی ہوتی ہے وہ ریکارڈ آرکائیو سے اڑا دی ہے, ڈیلیٹ کر دی ہے. میں یہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب سے یہ میری ڈیمانڈ ہے کہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے ہاؤس کی پراپرٹی کا تحفظ کرنا ہے. ایاز صادق صاحب, آپ اسپیکر صاحب, آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں. آپ نے ہمارے ممبران کا تحفظ نہیں کیا جب لوگوں نے آ کے ان کو پارلیمان کے اندر سے گھسیٹا. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی ریزولوشن کا تحفظ نہیں کیا جو آپ کے سیکریٹریٹ سے غائب ہوئی. آپ نے جنید اکبر خان صاحب کی سپیچ کا ریکارڈ جو کہ قومی اسمبلی کی پراپرٹی ہے, نہ آپ کی پراپرٹی ہے, نہ مسلم لیگ نون کی پراپرٹی ہے, نہ PTI کی پراپرٹی ہے, نہ MQM کی, نہ کسی اور پارٹی کی, وہ پراپرٹی ہے نیشنل اسمبلی آف پاکستان کی جو کہ سب سے سپریم اتھارٹی ہے پاکستان کی. وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو ووٹ دیا ہے پاکستان کی عوام نے. یہ تو ابھی گھس بیٹھیے آ کے بیٹھے نا فارم 47 کے, پر آئین اور قانون میں واضح ہے بحیثیت اسپیکر خدارہ اپنا رول ادا کریں. اور جو ڈاکیومنٹ ہمارے کنال کی ریزولوشن کا غائب ہوا, جو وہاں پہ ہمارے پاس ریزولوشن موجود, وہ ریسیونگ موجود ہے, اور جو میں نے ٹویٹ بھی کی ہے, اور جنید اکبر خان صاحب کی سپیچ جو آپ کے ریکارڈ سے رات کے اندھیرے میں یا دن دیہڑے جو وہاں سے غائب ہوئے, اس کے اوپر آپ انویسٹیگیٹ کریں. اور جن لوگوں نے اس میں آپ کے سٹاف کے لوگ ملوث ہیں, یا جو کوئی حجوج ماجوج ہے, یا ابلیس ہے, یا XYZ ہے, یا موساد ہے, یا KGB ہے, CIA ہے, جو بھی اس میں ملوث ہے, ان کو کیفر اقتدار تک پہنچائے, ان کے خلاف FIRs رجسٹر کریں. بہت شکریہ.